بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وزیر سے کوئی غلطی ہوئی تو بادشاہ نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ وزیر بادشاہ کے سامنے التجا کرنے لگا کہ مجھے بخش دیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے ایک موقع دیتا ہوں اور تجھے ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوئے تو تجھے سولی پر چڑھا دوں گا۔ بادشاہ نے اس کو اپنی گائے دے دی، اور یہ گائے بادشاہ کی سب سے پسندیدہ گائے تھی۔ بادشاہ نے وہ گائے وزیر کے حوالے کر دی اور کہا کہ 30 دن تک اس گائے کو اپنے پاس رکھو اور اس کی خوب خدمت کرو، مگر شرط یہ ہے کہ اس گائے کا وزن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گائے کا وزن کم یا زیادہ ہوا تو تجھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ بادشاہ نے گائے کے وزن کی پیمائش پہلے سے ہی کر رکھی تھی۔ وزیر بادشاہ کی گائے کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ وزیر کے لیے یہ ایک آزمائش نہیں بلکہ ایک مصیبت تھی، کیونکہ وزیر کو اس بات کا کچھ علم نہیں تھا کہ گائے دن میں کتنا چارہ کھاتی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چارے کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں کھلانی چاہیے۔ وزیر نے پہلے دن گائے کو بھرپور چارہ کھلایا اور دوسرے دن گائے کو بھوکا رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گائے کا وزن پہلے سے کم ہو گیا۔ اس کے بعد وزیر نے ایک نئی ترکیب پر عمل کیا۔ وہ ایک دن گائے کو بھرپور چارہ ڈالتا اور دوسرے دن کم مقدار میں چارہ ڈالتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گائے کا وزن پہلے سے بڑھ گیا۔ وزیر اب بے بس ہو چکا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے اور کس ترکیب پر عمل کرے کہ گائے کا وزن تبدیل ہی نہ ہو۔ وزیر کو اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ ایک عقل مند کسان رہتا ہے جو ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ وزیر کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دوست کے ساتھ لیا اور عقل مند کسان کی طرف روانہ ہوئے۔ وزیر کسان کے پاس پہنچا، اپنا ماجرا بیان کیا۔ کسان نے وزیر کی داستان سنی اور کہا کہ میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، مگر یہ کام جائز نہیں، اور اس لیے جانوروں کی وحشت اور خوف محسوس ہوتا ہے، مگر کیونکہ یہ آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ اس ترکیب پر کام کروں۔ آپ ایسا کیجئے گا کہ ایک دن بھر گائے کو خوب گھاس کھلانا، مگر رات کو گائے کے سامنے ایک دوسری گائے ذبح کر دینا۔ حالانکہ کسی جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ایسا کرنا ایک مجبوری کے تحت ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ پہلی رات جب گائے اپنے سامنے دوسری گائے کو ذبح ہوتے دیکھے گی تو تب اسے کے دل میں ذبح ہو جانے کا خوف پیدا ہوگا، اور جتنا وہ گائے دن کو کھائے گی وہ اور وزن حاصل کرے گی، رات کو خوف کی وجہ سے اتنا ہی وزن کم ہو جائے گا، اور اگلی صبح اس کا وزن ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ دوسرے دن پھر گائے کو خوب گھاس کھلانا، مگر اگلی رات اس کے سامنے گائے ذبح نہیں کرنی، ورنہ زیادہ خوف کی وجہ سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری رات گائے کے سامنے صرف چھریاں تیز کرنی ہیں تاکہ اسے خوف رہے کہ شاید مجھے ذبح کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس فعل کے پورے 1 مہینے تک دہرانا ہے۔ اگر وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کے سامنے گائے ذبح کر دینا، ورنہ اس کے سامنے رات کو چھریاں تیز کرتے رہنا۔
وزیر نے کسان کی اس ترکیب پر عمل کیا۔ پورا دن اسے بھرپور چارہ کھلاتا اور رات کو اس کے سامنے چھریاں تیز کرتا، جس کی وجہ سے گائے کا وزن تبدیل نہیں ہوا۔ 1 مہینے بعد وزیر گائے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ گائے کے وزن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، وزیر سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ وزیر نے کہا کہ میں نے ایک کسان کی ترکیب پر عمل کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسان کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب کسان دربار میں حاضر ہوا تو اس نے بے خوف ہو کر بادشاہ سے کہا، آپ نے وزیر کو ایک عجیب آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن اگر سوچا جائے تو آپ بھی ایک آزمائش میں ہیں، اور یہ بات ہے کہ آپ کو وہ آزمائش محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آپ پر رعایا کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ آپ کی گائے موت کے ڈر سے کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی، مگر آپ کیسے خوف کے عادی ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ کسان پر کی باتوں کا گہرا اثر ہوا اور اس نے وزیر سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اپنی رعایا کا بھی بہت خیال رکھوں گا اور کسی کو تنگ بھی نہیں کروں گا۔ ماشاءاللہ دوستو، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔